السلام علیکم دوستو، آج ہم حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر قرض کی وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر میں موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا تو شوہر گھر پر موجود نہیں ہے اور میرے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور سر باقی ہے، اگر کہو تو وہ دے دوں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ سر دے دو۔ تو اس نے وہ سر لے کر گھر آ گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ میں کیسے پکاؤں، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے ان دونوں چیزوں کا بھی ابھی کسی مقروض سے انتظام کر کے آتا ہوں، یعنی کہ قرض والوں سے لے کر آتا ہوں لکڑی اور آٹا۔ جب لے کر آیا، کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اگر تو مجھے کچھ دے بھی دے تو غریب نہیں ہو جائے گا اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ جب فقیر مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈی یا سالن کی بجائے خون سے بھر چکی تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر عبرت حاصل کی اور کہا کہ میں آج سے برے کام سے توبہ کرتا ہوں اور اس کے بعد مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو کھیلتے دیکھا۔ لڑکوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی آواز لگانا شروع کر دی کہ دیکھو، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رنجیدہ ہو گئے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے واپس ہوئے تو ایک مقروض شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس ہوئے تو وہی لڑکے اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر راستہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں میں ہمارا نام درج کر دے۔ بچوں کا یہ قول سن کر حضرت اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، مالک، تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے لوگوں کی زبان پر میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے
منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہے، یعنی کہ جو شخص مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی، اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ رہ گئے۔ اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک مسجد تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور یہ معمول بنا لیا کہ دین میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ساری رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔